علماء سے دور ہیں، دینی تعلیم سے دور ہیں، درسگاہوں سے دور ہیں، سوشل ایکٹیویٹی سے دور ہیں، خلق خدا کی خدمت سے دور ہیں، معاشی اعتبار سے پسماندگی کے شکار ہیں، اور بہت سارے تو ایسے نوجوان ہیں جو آج بھی اپنی ماں کو برتن منجواتے ہوئے وہ کام کرواتے ہیں اور خود بیٹھ کر کے سگریٹ پیتے ہیں، نشہ کرتے ہیں، اور انہیں اس چیز کا احساس تک نہیں ہوتا کہ میری ماں ہمارے لیے کیا کر رہی ہے، اور وہ اپنی جوانی کو برباد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ذرا سوچو، ذرا اندازہ لگاؤ، جہاں علم کی طرف پیش رفت کرنا ہے وہاں صرف علم ہی حاصل نہیں کرنا، علم کی طرف قدم ہی نہیں بڑھانا، بلکہ قرآن کی اس آیت پر عمل کرنا ہے، فاستبقوا الخیرات، بھلائی کے معاملے میں دنیا سے آگے نکل جاؤ، ایجوکیشن کے اندر دنیا سے آگے نکل جاؤ، اس لیے کہ تمہارا تعلق رب سے جڑا ہوا ہے۔ اگر تم نے علم کی طرف پیش قدمی کی، علم کی طرف تم نے قدم بڑھایا، اور پھر چند دنوں علم کا سفر طے کرنے کے بعد اگر اپنے مقصد کو تم نے فراموش کر دیا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمہارا سفر تمہیں منزل مقصود تک نہیں پہنچا سکتا۔ کیا یہ بات سچ نہیں کہ ہمارے بہت سارے نوجوان کالج کی دہلیز پر قدم رکھنے کے بعد لڑکیوں کے چکر میں پھنس جاتے ہیں، ان کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں، عیاشیوں کے اڈوں پہ چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے ماں باپ کا خواب اور ان کا اپنا خواب چکنا چور ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس لیے بہت سارے نوجوان میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں جن کا ڈریم تھا وہ IAS بنے، جن کا ڈریم تھا وہ ڈاکٹر بنے، جن کا ڈریم تھا وہ ریسرچ اسکالر بنے، جن کا ڈریم تھا وہ اچھا عالم دین بنے، لیکن ان کی غلط صحبتوں کی بنیاد پر اور ان کی غلط روش کی بنیاد پر ان کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا، اور پھر وہ ایسے بکھرے کہ دنیا سے آج اتنے پیچھے ہو گئے کہ ان کے ساتھی جنہوں نے مقصد کو پرائرٹی دی وہ آج ان کے سامنے بہت ترقی کی طرف گامزن نظر آتے ہیں، اور ان کا شمار پسماندہ لوگوں کے اندر ہوتا ہے، اور ان کا شمار اور ان کی پوزیشن، ان کا نام و نشان کہیں لیتا ہوا کوئی دنیا کا انسان نظر نہیں آتا۔ اگر آپ بیدار ہو گئے، اگر نوجوان بیدار ہو گیا، اپنے محلوں کے اندر، اپنے علاقوں کے اندر، اپنے اسکول کے اندر، اپنے کالج کے اندر، اپنی یونیورسٹی کے اندر، وہ صرف یہ نہ سوچے کہ مجھے پاس ہونا ہے، مجھے ڈگری حاصل کرنی ہے، وہ ہمیشہ یہ سوچے مجھے ٹاپر بننا ہے، مجھے ملک کی خدمت کرنی ہے، مجھے انسانوں کی خدمت کرنی ہے، مجھے دنیا کے اندر اسلام کا نام بھی روشن کرنا ہے، ماں باپ کا نام بھی روشن کرنا ہے، میں دنیا کے اندر اپنے مقصد کو بھول نہیں سکتا، اور محنت و مشقت کرے۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں ہمارا وہ ماضی جو 700 سال پہلے تھا پھر وہ ماضی پلٹ کر کے آ سکتا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، کیوں لوگ آپ کا استحسال کرتے ہیں؟ بہت سارے وہ لوگ جو ڈرگز کے سپلائر ہیں ایسے نوجوانوں کو تلاش کرتے ہیں جو ڈرگ سپلائی کریں۔ وہ سپلائر کیسے بن جاتے ہیں؟ وہ نشے کے عادی کیسے بن جاتے ہیں؟ چند ٹکوں کی لالچ میں، جہالت کی وجہ سے، اچھے ماحول کے نہ ہونے کی وجہ سے، اور اسی کے ساتھ ساتھ دنیا کے شوق کی وجہ سے اور اللہ کے خوف سے عاری ہونے کی وجہ سے، آخرت کے ڈر سے بے باک ہونے کی وجہ سے، بے نیاز ہونے کی وجہ سے ان کا قدم پھسل جاتا ہے اور لوگ ان کا استحصال کرتے ہیں۔ نتیجتاً ڈرگ کا جو سپلائر ہوتا ہے، ڈرگ بیچنے والا، وہ تو پکڑا جاتا ہے، لیکن ڈرگ کا جو اصل ڈیلر ہے وہ تو عیش قدوں کے اندر اپنی زندگی گزارتا نظر آتا ہے۔ کیوں یہ سارے کام ہوتے ہیں؟ جہالت کی وجہ سے۔
بد اخلاق ہونے کی وجہ سے. آج میں آپ کو چند ضروری باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہوں گا، اور صرف مرض نہیں بتاؤں گا بلکہ انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس مرض کا علاج بھی بتانے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا، تاکہ آج جب یہاں سے اٹھیں آپ تو ایک نئے جذبے کے ساتھ اٹھیں. اس لیے کہ کسی قوم کا نوجوان جب بیدار ہو جاتا ہے تو اس قوم میں انقلاب پیدا ہو جاتا ہے اور اس قوم کی تقدیر سنور جاتی ہے. آئیے سب سے پہلے دو عظیم خطابات آپ نے ایجوکیشن کے سلسلے میں سنے. میں اسی ایجوکیشن کے حوالے سے ایک بات آپ کے سامنے پیش کروں، لیکن اس بات کو پیش کرنے سے پہلے میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں خانقاہ ماررہ کے اس عظیم سپوت کو جس نے یہ عظیم نعرہ عطا فرمایا، آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو پڑھائیں گے. اس نعرے میں جاذبیت بھی ہے، اس نعرے میں پیغام بھی ہے، اور اس نعرے میں درس بھی ہے. اگر ہم اپنی عیاشی کو چھوڑ کر آدھی روٹی کھا کر اپنے بچوں کو پڑھانے کی کوشش کریں تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں ہمارے معاشرے میں کوئی جاہل نہیں رہ سکتا. آئیے میں آپ کو بتاؤں، کل رئیس المفسرین نے اپنے خطاب میں فرمایا کہ میں تو آج تک اپنے آپ کو طالب علم ہی محسوس کرتا ہوں، اور اس کے بعد انہوں نے ایک حدیث کوٹ کی کہ گہوارے سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو، یہ حضور کا فرمان ہے. اب آئیے اس فرمان پر عمل کس طریقے سے ہمارے اسلاف نے کیا. خاص طور پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے شاگرد خاص حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ نے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا یہ جذبہ آپ کے اندر ہے جو بات میں بھی عرض کرنے جا رہا ہوں؟ اس واقعے کی روشنی میں اپنی کیفیت کو محسوس کریں اور اپنے اندر جھانک کر کے دیکھیں. امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ بستر مرگ پر ہیں. اب روح نکلے گی تب روح نکلے گی، ایک عجیب کیفیت سے دوچار ہیں. ایسی سچویشن میں ان کے ہم عصر ایک عالم تشریف لائے، بیمار مزاج پرسش کے لیے آئے، عیادت کے لیے آئے. پوچھا ابو یوسف کیسے ہو؟ انہوں نے کہا الحمدللہ. اور اس کے بعد سچویشن یہ ہے کہ بس سکرات جیسی پوزیشن کہ اب روح نکلے گی تب روح نکلے گی، لیکن ایسی سچویشن میں امام ابو یوسف اٹھ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور آنے والے اس عالم سے پوچھتے ہیں کہ ذرا یہ بتائیے کہ رمی جمار سواری پر افضل ہے یا پیدل افضل ہے؟ وہ عالم فرماتے ہیں ابو یوسف تمہاری طبیعت مذاکرے کی نہیں ہے، تمہیں آرام کی ضرورت ہے. ارشاد فرماتے ہیں آپ کی بات تو صحیح ہے، لیکن میرے نبی نے کہا ہے کہ قبر کی گود تک پہنچتے پہنچتے علم حاصل کرتے رہو. تو ابھی میں قبر کے اندر نہیں پہنچا ہوں، سوچتا ہوں کہ کچھ علم حاصل کر کے قبر تک پہنچوں تاکہ میرے نبی کے ارشاد پر عمل ہو جائے. آج توانائی کے باوجود، وقت ہونے کے باوجود، سورسز آف ایجوکیشن ہونے کے باوجود آج ہماری نوجوان نسل تعلیم کی طرف نہیں بڑھ رہی. ہمارے ملک کی پوزیشن آئی ٹی کی فیلڈ کے اندر اس وقت دنیا کی نمائندگی کرنے والی پوزیشن ہے. 100 کے رینکس کے اندر ہندوستان کی 5 بڑی یونیورسٹی کا نام آتا ہے. مجھ سے آج میڈیا والوں نے ایک کوشچن کیا، اس میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ مسلمان کی مالی پوزیشن اتنی اچھی نہیں کہ ہائر ایجوکیشن حاصل کر سکے، تو کیسے وہ جائے گا؟ میں نے کہا یاد رکھیے اللہ نے کوئی کام اور کوئی ذمہ داری ایسی نہیں دی جو بندہ پورا نہ کر سکتا ہو. آپ اپنے تعیشات کی چیزوں کو کم کر دیں اور اپنا پورا پیسہ اپنے بچے کی تعلیم پر لگائیں تو آج بھی ہمارے پاس ایسے سورسز ہیں
کہ آج بچہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے اپنا مقام بنا سکتا ہے. میں بہت سارے ایسے بچوں کو جانتا ہوں جو اسٹریٹ لائٹ کے اندر بیٹھ کر جنہوں نے ایجوکیشن حاصل کیا اور اس کے بعد آج IPS IAS آفیسر بن کر کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. بہت سارے ایسے علماء کو ہم نے دیکھا جنہوں نے ایک ایک وقت کا کھانا کھا کر علم حاصل کیا, چٹائی پر سوئے, پتھر کو تکیہ بنایا اور اس کے بعد علم حاصل کر کے دنیا کو انہوں نے فائدہ پہنچایا. مجھے یاد آ رہا ہے حضرت امام مالک کا ایک قول کہ حضرت امام مالک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ رات کے وقت کتاب لکھ رہے تھے, کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے. گنودگی طاری ہوئی, پانی چہرے پر چھڑکا اور اس کتاب کو ہٹا کر دوسری کتاب لے لی. پھر گنودگی طاری ہوئی, پانی چہرے پر چھڑکا, اس کتاب کو کنارے کیا, دوسرے سبجیکٹ کی کتاب لے لی. شاگرد نے پوچھا حضور جب اتنی نیند آ رہی ہے تو تھوڑا سو جائیں نا. جواب سنیے, بڑا آسان لگتا ہے ان علماء کو آپ کو دیکھنا اور سننا اور درس گاہوں کے اندر ان کا درس دینا, آپ کو لگتا ہے ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی, لیکن سنو. امام مالک نے جواب دیا تم مجھے سونے کے لیے کہہ رہے ہو, قوم تو اس لیے مزے سے سو رہی ہے کہ ہم ان کی رہنمائی کریں گے. اگر ہم نے ان کی رہنمائی کے لیے علم اور مطالعہ نہیں کیا تو کل صبح ان کے مسئلے کا جواب کون دے گا؟ یہ قربانیاں ہیں. آپ ذرا سوچو, آج مسجدوں کے اندر پورا قرآن سنانے والے حافظ قرآن ان کو پورا قرآن سنا دیتے ہیں جو الف با تا سا نہیں جانتے. کبھی آپ نے سوچا ان بچوں نے قرآن یاد کرنے کے اندر کتنی قربانیاں پیش کی؟ کبھی آپ کو حج کے لیے جانا ہو اور حج کے ارکان و مسائل کے سلسلے میں عدم واقفیت کی بنیاد پر لاکھوں روپے کے خرچ کرنے کے باوجود ایک معمولی سی غلطی کی بنیاد پر آپ حج کے فرض سے سبکدوش نہیں ہو سکتے اور آپ کا حج کمپلیٹ نہیں ہوگا. کون رہنمائی کرتا ہے؟ یہ علماء رہنمائی کرتے ہیں. لیکن سوچ بگاڑ دی گئی, مینٹلٹی بگاڑ دی گئی, فکر کے اوپر یلغار آئی اور آج کا پیدائشی مسلمان علماء پر کرٹیسائز کر رہا ہے, علماء کے لیے بدگوئی کر رہا ہے. ارے سنو, کسی قبرستان کے اندر اگر کوئی جا کر فاتحہ پڑھے, مغفرت کی دعا کرے, کانفیڈینشلی نہیں کہا جا سکتا کہ جس کے لیے مغفرت کی دعا کی گئی ہے اس کی مغفرت ہو جائے گی. قبرستان میں جا کر ایک آرڈینری انسان اگر جا کر کے دعا کرے, کانفیڈینشلی نہیں کہا جا سکتا کہ اس کی مغفرت ہو جائے گی. لیکن حضور فرماتے ہیں کسی قبرستان کے قریب سے اگر کوئی عالم دین گزر جائے تو اللہ 40 روز تک کے لیے قبر والوں پر سے عذاب کو اٹھا لیتا ہے.